الا البلاغ۔ خود بہتی کی گنگا بہنے دو، مت پھیلاؤ دیش میں دنگا رہنے دو، لال ہرے رنگ میں بانٹو نہ ہم کو، لال ہرے رنگ میں نہ بانٹو ہم کو، میرے چھت پر ایک ترنگا رہنے دو۔ حضرات گرامی، آئیے اب اس کے بعد آزادی ہند کی تاریخ بھی سماعت کر لی جائے اور ہمارے علماء کرام کی قربانیوں کو سن لیا جائے۔ اسی عنوان پر میں ایک تقریر پیش کرنے کے لیے برادر محمد ارشد کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ جب وطن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ محمد ارشد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں سے درجہ خاموش کرنا گزارش کر لیجیے آپ ہماری کلاس میں۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ خاموش رہے۔ خاموش رہیے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام۔ سامنے تشریف فرما، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ برائے کرم خاموش رہیں، شور نہ کر بیٹا، ہاں خاموش بیٹھے رہو۔ بیٹھے رہو۔ ترجمہ کیا تھا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، صدق الله العظيم۔ محترم اساتذہ کرام اور مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس خوشنما محفل میں میں آپ حضرات کے سامنے جو تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے جنگ آزادی ہند میں علماء دیوبند کا کردار۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ کے کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیا ملتی ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقائے نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی دور گزرے ہیں، ہر دور میں حق و باطل کا ٹکراؤ اور تصادم رہا ہے، اور ہر دور میں حق نے باطل کی للکار اور چیلنج کو قبول کیا اور چہار دانگے عالم میں باطل کے چھکے چھڑائے۔ اسی طرح جب ہندوستان پر باطل انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا تو انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد محض ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا اور ہندوستان سے مذہب اسلام کو مٹانے کی مذموم سازش تھی۔ بالآخر جب انگریزوں نے ہندوستان پر اپنا قبضہ جما لیا تو ہندوستان کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے اور مسلمانوں کے مذہبی کتابوں پر پابندیاں لگانے لگے۔ تو اس وقت انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے انگریزوں کے راستے میں علماء دیوبند آہنی دیوار بن کر حائل ہو گئے، اور اس نازک دور میں جس نے سب سے پہلے عالم بغاوت بلند کیا تھا وہ
شاہ عبد العزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی کی ذات گرامی تھی۔ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کی نخل تمنا پر گرا اور انگریزوں کی نیندیں حرام گئی۔ جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگرائیاں لینا شروع کر دی اور دشمنوں کو بھگانے کی ایک کوشش اور ایک سازش دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل ہے، جس سے بے شمار آزادی کے پروانے تیار ہوئے اور انہی پروانوں میں سے ایک وہ ذات ہے جس کو آج ہم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس مرد مجاہد نے سن 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اس سوچ اور اس فکر کو لے کر کہ اس کے اندر ایسے افراد پیدا کیے جائے جو اسلام اور مسلمانوں کا درد اپنے دل کے اندر لیے ہوئے ہو۔ چنانچہ یہ وہی دارالعلوم دیوبند ہے جنہوں نے محرک آزادی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کو جنم دیا اور آزادی کے مرد مجاہد حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کو جنم دیا، اور یہ وہی دارالعلوم دیوبند ہے جنہوں نے بلند مقام مرد مجاہد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کو جنم دیا اور اس کے علاوہ ایسے بے شمار علماء کو جنم دیا اور اپنی آغوش شفقت میں پرورش کی جن کے رگ و ریشے میں آزادی ہند اور علماء دیوبند، آزادی ہند اور مذہب اسلام کی محبت پیوست تھی۔ میرے دوستو، آزادی ہند میں علماء دیوبند نے وہ قربانی پیش کی ہے جس کو تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ میں کہاں تک شمار کراؤں؟ جاؤ مالٹا کی کوٹریوں سے پوچھو کہ اسیر مالٹا حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے اور مولانا حسین احمد مدنی کون تھے، اور آزادی کے خاطر اپنے کن پٹی پر گولی کھانے والا مرد مجاہد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے۔ اور جاؤ بالا کوٹ پہاڑی سے پوچھو شاہ اسماعیل شہید دہلوی کون تھے، اور آزادی کے خاطر ہنستے کھیلتے جان دینے والا مرد مجاہد حافظ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون تھے، اور سینوں میں مسکراتے ہوئے گولیوں کو پیوست کرنے والا مرد مجاہد حافظ ضامن شہید کون تھے۔ میرے دوستو، یہ تمام کے تمام علماء دیوبند تھے۔ ان میں سے اکثر مرد مجاہد کو اسی دارالعلوم دیوبند نے جنم دیا تھا اور اپنی آغوش شفقت میں تربیت دی تھی۔ میرے دوستو، یہیں تک بس نہیں ہے بلکہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک گئے ہوئے روڈ کے کنارے تمام درختوں میں صرف اور صرف علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی، جن میں اکثر علماء دیوبند تھے۔ جنگ آزادی کے دن ڈوبتے سورج کی سرخی میں صرف دارالعلوم دیوبند کا ہی نہیں بلکہ تمام مسلمان مرد مجاہد کے جگر کا خون بھی شامل تھا۔ اس لیے میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمان اور بالخصوص علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔